آج ویو 360 میں پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ، امریکی اعتراضات کے علاوہ اسے اور کن مشکلات کا سامنا ہے، جانیں گے آج کی شو میں۔ اگر وہ ایران کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں تو یہ ہمارے باہمی تعلقات کے لیے بہت سنگین مسئلہ ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ تقریباً 10 سال پہلے پاکستان نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر دستخط کیے تھے۔ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو خیال تھا کہ ایرانی گیس پاکستان کی توانائی کی ضروریات بڑی حد تک پوری کر دے گی، لیکن اس منصوبے میں ایک بڑی رکاوٹ شروع سے ہی ایران پر امریکی اور عالمی پابندیاں رہی ہیں۔ ایران کے مطابق وہ اپنے حصے کی 1150 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھا چکا ہے، جبکہ پاکستان کو اپنے حصے کی پائپ لائن بچھانا ابھی باقی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ مکمل نہ کرنے پر ایران کی طرف سے 18 ارب ڈالر کے جرمانے کے خطرے کی خبروں کے بعد پاکستان نے اس منصوبے کو شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، اور گزشتہ چند روز کے دوران ایک بار پھر امریکہ کی طرف سے اس منصوبے کی مخالفت کے واضح اظہار کے باوجود اب پاکستان نے گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے امریکی پابندیوں سے استثناء کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا پاکستان یہ امریکی استثناء حاصل کر پائے گا، اور امریکی مخالفت کے ہوتے ہوئے پاکستان کے پاس کیا راستہ ہے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے بیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلیں گے ہم اسلام آباد۔ کل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی حمایت نہیں کرتا، اور کل ہی پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے امریکہ سے استثناء کی درخواست کرے گا۔ اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں، جانتے ہیں عاصم علی رانا سے۔ عاصم، اسلام آباد کا کیا رد عمل ہے ایران پائپ لائن کے حوالے سے؟ کل امریکی محکمہ خارجہ نے پھر کہا کہ وہ اس پائپ لائن کو سپورٹ نہیں کرتے۔ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے کہ فوری طور پر اس منصوبے پر کام کا آغاز ہو اور اس منصوبے کو کسی بھی طرح مکمل کیا جائے۔ بصورت دیگر پاکستان کو تقریباً 18 ارب ڈالر کے جرمانے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے پاکستان حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق امریکی حکومت سے جو ہے وہ درخواست کی جائے گی کہ اس کو استثناء دیا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو فائل ورک ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ نگران حکومت جو ماضی میں تھی، جو اس سے پہلے موجودہ حکومت سے پہلے نگران حکومت کے دور میں ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس معاملے کو اسپیڈ اپ کیا جائے اور اس کے اوپر بات چیت کی جائے۔ اس کے لیے استثناء کی جو درخواست تھی وہ تیار کر لی گئی تھی، لیکن اس کو جو تھا وہاں پر امریکی حکام کو نہیں بھجوایا گیا تھا کہ اس کو کہا گیا تھا کہ جیسے ہی منتخب حکومت آئے گی تو وہ اس حوالے سے بہتر اقدام کر سکتی ہے۔ لہٰذا اب جب نئی حکومت آ چکی ہے تو اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ڈرافٹنگ تمام طرح مکمل ہو چکی ہے۔ امریکی حکومت کو یہ بھجوایا جائے گا، اگرچہ جس طرح سے واضح طور پر امریکی حکام کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ ہوپس نظر نہیں آ رہی۔ تجزیہ کار بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ پاکستان کو اس میں کوئی مل سکے، خصوصی استثناء مل سکے، لیکن پاکستان حکومت جو ہے وہ لازمی طور پر کرنا چاہتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جرمانے سے کے خطرات سے ان کو بچا جا سکے۔ ابھی تک پاکستان حکومت کی طرف سے میتھیو ملر کا جو گزشتہ رات کا جو بیان تھا اس کے اوپر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں آیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس منصوبے کو کسی بھی طرح سے مکمل کیا جائے۔ ایک چیز عاصم آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اور خبروں میں بھی رہی کہ فارن آفس جو ہے اس کی طرف سے جو سٹانس آ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس امریکہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھ رہے ہیں انرجی منسٹر کا جو پیٹرولیم منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ استثناء کے لیے جا رہے ہیں، تو حقیقت کیا ہے ان دونوں چیزوں میں؟ اصل جو بھی بات کی جائے دفتر خارجہ کی طرف سے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کیونکہ اس منصوبے کا جو براہ راست تعلق پاکستان اور ایران دو ممالک کے درمیان ہے، اس میں کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن جو وہاں پر ایک بات حقیقت ہے کہ ایران پر عائد پابندیاں جو ہے وہ لازمی طور پر پاکستان انہیں کسی بھی طور نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے جو مستبق ملک سے جو صحافیوں کے ساتھ ان کی غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی اس میں انہوں نے اس بات کے اوپر کہا تھا کہ جی بالکل یہ پابندیاں موجود ہیں، اور ہم اس سے استثناء حاصل کرنے کے لیے ہم درخواست جو ہے وہ امریکی حکام سے کریں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کب تک کر دی جائے گی، اس حوالے سے انہوں نے کوئی واضح ٹائم فریم نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت جلد یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی۔ پاکستان جو حکومت جو وہاں پہ دفتر خارجہ سانس لے رہا ہے وہ لگاتار صرف اور صرف اس بنیاد پر لے رہا ہے کہ یہ دو ممالک کے درمیان معاہدہ ہے، امریکہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن در حقیقت پاکستان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ امریکی پابندیوں کی موجودگی میں وہ کسی بھی صورت اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔
بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں اس حوالے سے ڈیولپمنٹس کیا ہیں اور اسلام آباد میں کیا سوچ پائی جاتی ہے، اور ڈیفینیٹلی اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے مشکلات پاکستان کو فیس کرنی پڑیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ کیونکہ پائپ لائن کی تعمیر پاکستان کی حدود کے اندر ہونا ہے، اس لیے کسی تیسرے ملک سے بات کرنے کا موقع ابھی نہیں آیا۔ پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کا جو ایک ضروری عنصر ایران پاکستان پائپ لائن بھی ہے۔ یہ پائپ لائن پر دونوں پاکستان اور ایران کے فیصلے بہت پہلے ہوئے، اور پاکستان اس پر فردر اس پر کام کر رہا ہے، اور اس پر گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا پائپ لائن کی کنسٹرکشن شروع کی جائے، اور اس پہ کیونکہ یہ کنسٹرکشن پاکستان کی اپنی ٹیریٹری پہ ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ بات چیت کا کوئی ایسا موقع ابھی نہیں آیا۔ ایران کو اپنے جوہری پروگرام کی وجہ سے مختلف بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ وقتاً فوقتاً پاکستان پر اس منصوبے کو آگے نہ بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا ہے۔ پاکستان اپنی طرف سے فنڈز کی کمی اور امریکی دباؤ کی وجہ سے پائپ لائن کے اپنے حصے پر بہت کم پیش رفت کر سکا ہے۔ چند روز پہلے امریکی ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی میں پوچھے گئے ایک سوال پر اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ امریکہ نے واضح طور پر پاکستان کو بتایا ہے کہ وہ اس منصوبے کی تعمیر سے خوش نہیں ہے۔ ہم ایران اور پاکستان کے درمیان پائپ لائن کے اس منصوبے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کے منصوبے کے لیے فائنینسنگ کہاں سے آئے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے بین الاقوامی ڈونرز ایسی کوشش کے لیے مالی امداد دینے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے۔ ہم نے حکومت پاکستان کی طرف سے امریکی پابندیوں سے استثناء حاصل کرنے کی کسی خواہش کا اظہار بھی نہیں سنا، جو یقینی طور پر اس طرح کے منصوبے کے نتیجے میں لگیں گی۔ ہم نے انہیں اپنی ریڈ لائنز کے بارے میں خبردار کیا ہے، نہ صرف قانون سازی میں بلکہ پاکستان کے ساتھ تعاون سے متعلق بھی۔ اگر وہ ایران کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں تو یہ ہمارے باہمی تعلقات کے لیے بہت سنگین مسئلہ ہوگا۔ پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی اعتراضات کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور کیا جب چین اور بھارت سمیت دوسرے ممالک اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران سے تیل خرید رہے ہیں تو پاکستان کے بارے میں امریکہ کا موقف اتنا سخت کیوں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت لندن سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مارگریٹ میکلاڈ، جو کہ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان ہے۔ تھینک یو مارگریٹ، تھینکس فار جوائننگ اس۔ کیا وجہ ہے کہ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی مخالفت کرتا ہے جبکہ کچھ دوسرے ممالک ایران سے تیل لے تو رہے ہیں؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امریکی حکومت پاکستانی اقوام کی توانائی کی ضرورت دیکھتے ہیں، ہم ان کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور ہم اس لیے پاکستان حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ کام کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کچھ مثال دے دوں تو ہمارے امداد کی وجہ سے پاکستانی توانائی شعبے میں حیثیت اتنی ہی بڑھایا کہ ابھی 5 کروڑ پاکستانی گھر بجلی مل سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ایران کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہیں وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ طریقی بدسلوک جس کی وجہ سے عالمی برادری ایران پر پابندی لگائی، جن میں سے امریکی پابندی بھی شامل ہے، وہ بدسلوک ابھی بھی جاری رہتے ہیں۔ کل ہی مزید پابندی اعلان ہوا تاکہ قدس فورس، حوثی باغی، حزب اللہ عالمی توانائی مندیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن اس کے باوجود ایران تیل بیچنے میں کامیاب تو ہو رہا ہے، جس طرح سے انڈیا ہے یا چین ہے۔ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران تیل سے اور اپنی قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ وسائل دہشت گردی کے لیے استعمال ہو جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہے پوری دنیا وہ وسائل، وہ ایرانی فائدہ کم کرنا چاہیے۔ تو پاکستان کے عوام جس مشکل میں ہے اس کی وجہ یہ منصوبہ، اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو اس بارے میں تشویش نہیں کہ امریکی مخالفت سے عوام میں امریکہ کے لیے ناپسندیدگی بڑھے گی؟
देखिए, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि अमेरिका ये कमी हल करने के लिए क्या क्या काम करते हैं. हम अमेरिका पाकिस्तानी ग्रीन अलायंस यानी सब्ज़ मुआहदे के तहत बहुत सारे शोबे में तावन कर रहे हैं, जिनमें से ये साफ तवानाई फराहम का मंसूबा है, और हमारी उम्मीद है कि ये तावन मुस्तकबिल में जारी रहेगा. लेकिन आप समझती हैं ये काफ़ी है पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के लिए? क्योंकि पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात तो बहुत ज़्यादा हैं, और जिस तरह के बिजली और गैस के बिल पाकिस्तान में हैं, अवाम तो मुश्किल में है. हम पाकिस्तान इस मसला हल करने के लिए तावन करना चाहते हैं. जहाँ तक हमारी काबिलियत है, हम पाकिस्तान के साथ ये तवानाई शोबे में तावन करना चाहते हैं. तो क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका से वेवर लेना, इस्तिस्ना लेना आसान होगा? वेवर मतलब क्या है? वेवर जी जी, अच्छा, वेवर मैं इस लिहाज से जानना चाह रहा था कि अगर कुछ कंपनीज, पाकिस्तान ने इरादा जाहिर किया है कि वो जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगी, उस हवाले से वो वेवर अप्लाई करेगा, इस्तिस्ना अप्लाई करेगा अमेरिका से. अब मैं मुस्तकबिल के बारे में पेशिंग गोई नहीं कर सकती हूँ. हम वही फैसला उसी वक्त पे करेंगे. तो इस मंसूबे से पहले अगर हम देखें, अब तक तकरीबन 10 साल इस मंसूबे को शुरू हुए या इफ्तिताह हुए हो चुके हैं. पाकिस्तान अगर अपने हिस्से का काम नहीं करता तो उसे भारी जुर्माना अदा करना होगा. पाकिस्तान तो पहले ही मुआशी बहरान में है, तो इससे तो उस पर मज़ीद बोझ बढ़ेगा. मेरा ख्याल में हमारे बातचीत इस मामले पे जारी हो रहा है, लेकिन मैं वैसी डिप्लोमेटिक बातचीत की तफसीली बात नहीं कर सकती. बहुत शुक्रिया मार्गरेट, आप हमारे साथ थीं, और अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो रिस्पॉन्स है उससे आप हमें आगाह कर रही थी. बहुत शुक्रिया आपका. पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर का कहना है कि मुल्क में कुदरती गैस की फराहमी शहरों में सिर्फ 1/4 आबादी तक महदूद है, जबकि 70% से ज़्यादा देही आबादी को कुदरती गैस तक रसाई नहीं है. तो क्या पाकिस्तान के पास गैस सप्लाई करने का मौसर निज़ाम नहीं है, या मुल्क में गैस की कमी है? और क्या ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के मफाद में है? इस सब पर बात करते हैं. इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर बंगाली ने, माहिर मुआशियात हैं और इस वक्त ऑस्टेरिटी कमेटी का हिस्सा भी हैं. डॉक्टर बंगाली, बहुत शुक्रिया आपका. कहाँ खड़ा है पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से, और बुनियादी ढांचा पाकिस्तान का किस हद तक मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखता है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान एक बहुत ही खुशाइन पोजीशन में था, क्योंकि हमारे पास गैस काफ़ी क्वांटिटी में और क्वालिटी में भी मौजूद थी. अब ये सिचुएशन नहीं है. वी आर रनिंग आउट ऑफ गैस और हमें लाजमन इंपोर्ट करना पड़ रहा है. ऑयल हमारे पास कोई ज़्यादा नहीं है, ऑयल को इंपोर्ट करना ही पड़ता है. ये, और चूँकि ये इंपोर्ट डॉलर्स में होता है और हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स की वजह से डॉलर क्या हो गया है, हमें जो ईंधन का इंपोर्ट है वो इंतहाई महंगा पड़ रहा है, और हमारी जो टोटल इंपोर्ट बिल है उसका 1/4 बिल जो है वो एनर्जी कॉस्ट है. ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा सोर्स दरियाफ़्त करें जिससे हमें सप्लाई भी हो और कीमत भी सही हो. लेकिन डॉक्टर महली, कितना प्रैक्टिकल है पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन? बिकॉज एक तो फंड्स के हवाले से कंसर्न्स हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान की, अगर हम अब देखते हैं ख़ास तौर पे अमेरिका से वेवर अगर अप्लाई करता है, इस्तिस्ना के लिए अप्लाई करता है, और अमेरिका से वेवर मिलने के चांसेस जो हैं उस पर भी डिफरेंट ओपिनियन है. तो कितनी प्रैक्टिकल है ये गैस पाइपलाइन, और ऑल्टरनेट सोर्सेज देखने की पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है? टेक्निकल प्रैक्टिकलिटी तो मेरा ख्याल है वो सारी स्टडीज़ हो चुकी है. तो इन टेक्निकल टर्म्स इट इज़ प्रैक्टिकल. पहले ओरिजिनली ये पाकिस्तान से गुजरते हुए इंडिया जाना था, लेकिन इंडिया पुल्ड आउट ऑफ इट. तो अब पाकिस्तान ईरान गैस रह गया है. इसमें जो टेक्निकल इश्यूज तो अब सारे रिजॉल्व हो चुके हैं, फिर से पहले ही ये हो चुके हैं. जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो यकीनन अभी तक तशवीशनाक है, क्योंकि ये पाइपलाइन जो है बलूचिस्तान से गुजरेगा. बलूचिस्तान थोड़ा वॉलेटाइल है, तो उस लिहाज से जहाँ तक
सैक्शंस और वेवर्स और इसकी बात है, तो ये मेरा ख्याल है को एड्रेस करने की ज़रूरत है और ये हम कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है, और ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि टेक्निकलिटीज़ और टेक्निकल फिजिबिलिटी तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट की है और उसकी वजह से ये शुरू हुआ, सिक्योरिटी के कंसर्न्स अपनी जगह, लेकिन जियो पोलिटिकल और पोलिटिकल इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे कितना होपफुल हैं आप और कितना पॉसिबल हो सकता है ये नियर फ्यूचर में कि इस प्रोजेक्ट को गो हेड मिले? इन सिंपल टर्म्स तो ये पॉसिबल है और पाकिस्तान एंड ईरान टू गो अहेड, चूँकि ईरान ने अपने साइड की पाइपलाइन सेटअप कर दी है, पाकिस्तान को करना है, जितना भी वो टाइम लगेगा वो कर लें तो गैस फ्लो होना शुरू होगा और हमारे सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा। जो इसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, बेसिकली आप ये जो सैंक्शंस है उसके हवाले से शायद पूछ रहे हैं जी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये डिसाइड करना है और एक फंडामेंटल डिसीजन है कि हम एक सॉवरेन खुद मुख्तार मुल्क है या नहीं है। इस वक्त हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी IMF बनाती है, माइक्रो लेवल पे भी उनके कंडीशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, और अगर मिनिस्टर्स से बात करें तो वो फौरन कहते हैं कि जी ये IMF की कंडीशन है, ये हमें करना है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दी है IMF को, और फॉरेन पॉलिसी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं स्टेट डिपार्टमेंट को तो फिर हमें ऐलान कर देना चाहिए कि हम एक सॉवरेन मुल्क नहीं है और हम ये जो बैनुल अक़वामी इदारे और मुल्क है उनके जो एजेंडाज हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको सर्व करेंगे। दैट इज़ अ फंडामेंटल डिसीजन वी हैव टू मेक। लेकिन डॉक्टर बनियाल एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ, आप जो सॉवरेन नेशन की बात कर रहे हैं, सॉवरेन नेशन के पास ना तो पैसे हैं और सॉवरेन नेशन जो है वो इस वक्त अगर अमेरिका इस्तिस्ना नहीं देता तो कोई भी डोनर इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए भी शायद तैयार नहीं होगा, तो प्रैक्टिकलिटी तो उस साइड से देखनी पड़ेगी। देखिए जो इस वक्त फाइनेंशियल हमारी कंडीशंस हैं, बेसिकली तो हम बैंकरप्ट है, हम पिछले 5-7 साल से टेक्निकल डेफिनेशन से तो बैंकरप्ट हो चुके हैं, लेकिन इस बैंकरप्सी से पहले निकलना पड़ेगा और उसको निकलने के लिए कुछ इक़दामात लेने हैं। वो अगर हम लेते हैं तो फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम एक सॉवरेन मुल्क हैं। जब तक हम जो रिफॉर्म्स और रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है वो हम नहीं करते और अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो कट नहीं करते, जब आप $100 की एक्सपोर्ट पे $250 इंपोर्ट करेंगे और पिछले 40 साल से ये करते रहे हैं, तो जाहिर है आप इस पोजीशन में पहुंचे हैं जहां एक कमज़ोरी है हमारी जो हर सब एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस चीज़ को तो सभी मानते हैं कि ये एक दिन का मसला नहीं है, ये काफ़ी सालों के मसाइल हैं जो अब शो अप हो रहे हैं। एक दिन का नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वी शुड गो अहेड द पाइपलाइन। अगर सैंक्शंस लगते हैं तो लगने दें। बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम तो इंतहाई मुश्किल माशी हालात से गुजर रही है। मैं कम से कम 20 से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो मिडिल क्लास कहलाती थी, जिनके पास घर में गाड़ी भी है, अभी भी है, लेकिन ना पेट्रोल के पैसे हैं ना बस के किराए के पैसे हैं। तो वो तो हालात उनके ऐसे बिगड़ चुके हैं। अगर सैंक्शंस लगेगा तो उनके हालात मज़ीद क्या बिगड़ेंगे? जो इस मुल्क की अशराफिया है उन्हीं के हालात थोड़े बिगड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर सैंक्शंस लगते हैं तो लगने दें, लेकिन हमें ईरान के साथ तिजारत पूरी तरह खोलना चाहिए, सिर्फ गैस के मामले में नहीं। ये हमारा लास्ट पे एक चीज़ मैं चाहूँगा कि लेवरेज के हवाले से पाकिस्तान के पास, अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त करने जा रहा है वो अमेरिका से ले सके या उसके लिए लॉबी कर सके, तो क्या लेवरेज है पाकिस्तान के पास अमेरिका से इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तिस्ना लेने के लिए? कोई लेवरेज, अब हमारे पास कोई लेवरेज नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान की जरूरत नहीं। अमेरिका हैज़ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ न्यूसेंस इन दैट इक्वेशन। So I don't think the United States is going to provide any space to Pakistan. उनको ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में अल्लाह के वास्ते कोई किसी को कुछ नहीं देता। So आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई लेवरेज नहीं है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम मरगौली, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से कि इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी कितनी है उस पर हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
سابق سفیر برائے ایران رفعت مسعود اس وقت اسلام آباد سے میں جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس منصوبے کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ایمبیسڈر بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ یہ منصوبہ آج تک التوا کا شکار کیوں ہوتا رہا ہے؟ کیا ایران کو پاکستان کی مجبوری کا ادراک ہے اس وقت؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ اصل میں اس میں مسئلے جو ہے نا دونوں طرف سے ہیں۔ کچھ ایران کی بھی کوتاہیاں تھیں، انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ جو کیا تھا تو اس میں انہوں نے انیشلی کہا تھا کہ جی یہ پائپ لائن کی بچھانے میں، اس میں لگانے میں وہ کچھ کریں گے، ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں گے، لیکن پھر وہ ایران اس میں بیک آؤٹ کر گیا اور پھر ہمیں فائنانشیل ملنے کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ nobody was willing to fund or finance this pipeline۔ آپ کو پتہ ہے پائپ لائن تو کافی حد تک بک چکی ہے، صرف جو 240 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے جو کہ رہتا ہے، اور اس میں ہمیں انیشلی تو مسئلہ میں نے افغان فنڈنگ کا تھا۔ اب پھر پیچیدگیاں آپ کو تو معلوم ہے کہ اس خطے میں پیچیدگیاں تو ہمیشہ ہوتی ہیں، کچھ امریکہ کا بھی دباؤ ہے اور پھر کچھ اور بھی ہمارے دوست ممالک ہیں جو امریکہ کے کلوز الائز ہیں، تو ان کے بھی دباؤ کی وجہ سے یہ پائپ لائن نہیں ہو سکی۔ اب پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس میں، کیونکہ وہ کچھ آربیٹریشن وغیرہ بھی چل رہا تھا جی، لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں تو بڑی امید ہو گئی تھی پاکستان میں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا کوششیں جاری ہیں اور یہ پائپ لائن بک چکی۔ یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ جو ہے کنگریشنل ہیئرنگ میں ڈونلڈ لوئس صاحب نے دیا ہے، اسی پر ہمیں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم اس اینگل سے بات کریں ایمبیسڈر، اگر ہم اس اینگل سے بات کریں کہ اگر امریکہ کی طرف سے استثناء نہیں ملتا پاکستان کو، دوسرے آپشن کو اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو جو مختلف ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کے امکانات کم ہیں، تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں پھر؟ دیکھیے جی، پاکستان کے پاس تو بہت کم آپشنز ہے when it comes to energy۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے قطر سے بھی LNG کا معاہدہ کیا، وہ بھی کوئی زیادہ اس میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہمیں تو انرجی کی ضرورت ہے اور ایران از ریڈی ٹو پرووائڈ اٹ۔ ہمارے پاس آپشن بہت کم رہ جاتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا صرف ایک انرجی کا کانسیپٹ نہیں ہے، گیس پائپ لائن بچھانے کا، اس کا وہ ایک پولیٹیکل بھی میسج جاتا ہے، اسٹریٹجک میسج بھی جاتا ہے۔ اب پاکستان اگر چاہتا ہے کہ اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرے اور پھر وہ معاہدہ نہیں طے پاتا کیونکہ کچھ باہر کی فورسز ہیں، امریکہ فار انسٹنس جو نہیں چاہتا کہ ہم کریں، تو یہ تو بہت ہی نامناسب قسم کی بات ہے۔ اس طرح کے بین الاقوامی جو ہے تعلقات اس طرح نہیں چلتے۔ جی، ایک چیز لاسٹ پہ ایمبیسڈر، میرے پاس صرف 1 منٹ ہے، میں ایران پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کو $18 ارب کے جرمانے پر کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایران پاکستان تعلقات کیسے متاثر ہوں گے؟ بہت بری طرح متاثر ہوں گے جی۔ ہم پاکستان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے یہ دینے کا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اس حد تک ہم جائیں گے۔ اب ظاہر ہے اب وہ ایک آربیٹریشن کا کیس چل رہا ہے، ہم تو چاہیں گے کہ خوش اسلوبی سے یہ طے پائے اور امریکہ بھی جو ہے نا اس طرح دباؤ نہ ڈالے، تاکہ جو دو ممالک ہیں جہاں پہ واقعی لوگوں کو انرجی کی ضرورت ہے، جہاں پہ واقعی لوگ غربت میں جانا پس رہے ہیں، تو ان کی مدد ہو جائے گی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے سینکشنز ہمیں دھونس ڈالتے ہیں، جو لوکل ایریاز ہیں ان پہ تو سینکشنز اور لوکل کمیونٹیز پہ تو سینکشنز لگتی ہی نہیں ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امریکہ کس قسم کا دباؤ دے رہا ہے ہم پہ، اور یہ بات ہے کہ ہم ظاہر ہے اس طرح کے 18 ارب کا تو ہم سوچ ہی سکتے کہ پاکستان کس طرح یہ فیصلہ کرے گا۔ حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ ایران کے ساتھ جو تعلقات اپنے بہتر کرے جی، اور یہ اس پائپ لائن کے ذریعے نہ صرف تعلقات بہتر ہوں گے لیکن لوگوں کی جانا خوشحالی بھی ہوگی، انرجی نیڈز بھی حل ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان ایران کے تعلقات کے حوالے سے، اس پائپ لائن کے حوالے سے ہم سے بات کر رہی تھیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔